السلام علیکم میرے عزیز دوستو، امام حضرت رضا خواہ فضیل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی زندگی کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ ہمارے ملک ہندوستان کے بریلی شہر میں 14 جون 1857 عیسوی میں سنیچر کے دن ظہر کے وقت ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خواہ فضیل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جنہوں نے اسلام کو ایک نئی زندگی بخشی۔ ان کے کردار، ان کے علم، ان کی کتابوں کو پڑھ کر آپ اسلام کے راستے پر چل سکتے ہیں۔ آپ میں ایسی خوبیاں موجود تھیں کہ آپ کے سامنے دنیا کی باطل طاقت بھی مات کھا گئیں۔ 14 سال کی عمر میں آپ میں علم کا ایسا دریا تھا کہ اس وقت کے بڑے بڑے عالموں نے آپ کو علم کا لوح مانا۔ آپ نے اپنی کسی خدمت کا کبھی پیسہ نہیں مانگا، اور مانگتے بھی کیوں؟ وہ تو اپنے آقا کے ایسے غلام تھے کہ دین کو پھیلانا ہی ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ آپ کی علم و عملی قابلیت کو دیکھ کر اس وقت کے مشہور بزرگ حضرت واصل علی شاہ آپ کے لیے بول پڑے۔ اس کا مطلب اپنے وقت کے عالموں اور ولیوں میں اعلیٰ ہے۔ پھر تو آپ اعلیٰ حضرت بن کر ہی دنیا میں چمکے۔ آپ نے زندگی بھر دین کے دشمنوں سے کبھی سمجھوتا نہیں فرمایا۔ گمراہی پھیلانے والی جماعتوں کی ناپاک حرکتوں سے ہمیشہ عوام کو خبردار فرماتے رہے۔ آپ ایسی جماعتوں کو غلط پرچاروں اور عقائد کے جواب میں کتاب و رسالے لکھتے رہے۔ جب مہاتما گاندھی نے آپ کے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے ان کو پیغام بھجوایا کہ میرے یہاں اگر آپ دینی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو تو آ سکتے ہو، سیاسی معاملات پر بات کرنے کے لیے آپ تیار نہیں۔ آپ نے کبھی کسی دنیا دار حاکم نواب کی کبھی خوشامد نہیں کی۔ آپ نے محض 4 سال کی عمر میں قرآن شریف پڑھ لیا تھا۔ 6 سال کی عمر میں آپ پنجگانہ نماز کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز کے بھی پابند ہو گئے تھے۔ 4 سال کی عمر کے بعد آپ کبھی مدینہ شریف اور بغداد شریف کی طرف پیر کر کے نہ سوئے، جو کہ بہت گناہ ہے، پیر کر کے سونا۔ تو آپ بھی نہ سویا کریں۔ آپ کتنے ذہین اور دین کے عالم تھے، یہ آپ کے بچپن کے واقعات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ بہت چھوٹے ہی تھے کہ ایک دن آپ کے گھر میں کچھ مہمان آئے، ان میں کافی عالم بھی تھے۔ آپ کے والد حضرت نقی علی خاں نے ان مہمانوں کی مہمان نوازی فرمائی۔ ایک مولانا صاحب کے وضو کے لیے پانی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ آپ وہیں پاس کھڑے تھے۔ مولانا صاحب نے فرمایا، میاں وضو کے لیے پانی لا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، حضرت پہلے مجھے چونے دیجیے، پھر میں پانی لاؤں گا۔ مولانا صاحب کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور حضرت نقی علی خاں سے آپ کی شکایت کر دی کہ آپ کا بچہ وضو کا پانی لینے کے بدلے پیسے مانگ رہا ہے۔ جب مولانا صاحب آپ کی شکایت آپ کے والد سے کر رہے تھے تب آپ بھی وہاں موجود تھے۔ مولانا صاحب کے منہ سے شکایت سن کر آپ اعلیٰ حضرت بولے، حضرت میں نابالغ ہوں اور نابالغ سے بلا اجرت غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے وضو کے پیسے مانگ لیے تھے، اس لیے مولانا صاحب شکایت کر رہے تھے۔ ان کے والد سے یا ان کے والدین کی اجازت کے بغیر خدمت لینا منع ہے۔ آپ کی بات سن کر مولانا صاحب کو اپنی غلطی اور حضرت کی علمی قابلیت کا اندازہ ہو گیا۔ ہمارے اعلیٰ حضرت عاشق و رسول تھے۔ کئی بار خواب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا۔ یہی نہیں، آپ ہر جمعرات کو مدینہ شریف پہنچ کر روزہ اقداس پر حاضری دیتے اور واپس تشریف لایا کرتے۔ یہ بات حیران کرنے تھی کہ بریلی سے مدینہ ہر جمعرات کو جانا اور تھوڑی دیر میں حاضری دے کر آنا کیسے ممکن ہے، لیکن یہ بات بالکل سچ ہے۔ آپ اعلیٰ حضرت میں ایسی
کرشمائی طاقت تھی کہ آپ ہر جمعرات کو تھوڑی دیر کے لیے اچانک سے غائب ہو جاتے اور مدینہ شریف پر حاضری دے کر واپس آ جاتے۔ مولانا حمید الرحمن صاحب بیان فرماتے ہیں کہ ایک وقت کی بات ہے جب میں بہت چھوٹا تھا اور بریلی شریف حاضر ہوا۔ جمعرات کی بات ہے جب میں اعلیٰ حضرت کے گھر پر ہی تھا۔ اچانک کوئی صاحب آئے اور حضرت سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں یعنی مولانا حمید الرحمن صاحب جیسے ہی آپ کو اعلیٰ حضرت کے کسی کے آنے کا پیغام دینے پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے خاص کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ آپ نے اعلیٰ حضرت کو بہت تلاشی ہے لیکن وہ کہیں نظر نہ آئے۔ مولانا حمید الرحمن صاحب حیران رہ گئے اور سوچنے لگے کہ ابھی کچھ دیر پہلے تو یہاں تھے، اچانک کہاں غائب ہو گئے۔ اچانک کچھ دیر بعد کمرے سے آپ اعلیٰ حضرت باہر نکلے، اسی کمرے سے باہر نکلے جس کمرے میں وہ پہلے تلاش کر چکے تھے۔ آپ کو دیکھ کر سبھی لوگ حیران رہ گئے اور اس نے فرمانے لگے کہ آپ کمرے میں تو تھے نہیں، پھر آپ کیسے تشریف لا رہے ہیں؟ ہم تو اسی کمرے کے باہر کھڑے ہیں اور تھوڑی دیر پہلے ہم نے کمرے کو دیکھا لیکن وہاں آپ نہیں تھے، اس میں کیا راز ہے؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ میں ہر جمعرات کو اس وقت اپنے اسی کمرے سے بریلی سے مدینہ منورہ حاضری دیتا ہوں۔ یہ بات سن کر سبھی لوگ کے منہ سے ایک ہی الفاظ نکلا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ آپ ہر جمعرات کو کیسے چلے جاتے تھے؟ سب لوگ سوچ کے دنگ رہ گئے۔ آپ اعلیٰ حضرت میں ایسی خوبیاں تھیں کہ آپ ہر جمعرات چند لمحوں میں آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے اور کچھ دیر بعد واپس اچانک نظر آ جاتے۔ اللہ اکبر، ایسی شان والے ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے اور مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کو میری ویڈیو سن کر کیسی لگی پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی ویڈیو آتی رہیں گی۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے، شیئر کریے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ ایسی ہی ویڈیو آتی رہیں گی اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ مجھے اس طرح کی اور ویڈیو ڈالنی چاہیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔